3, پاکستان میں نان مسلم پاکستانیوں کے مذہبی دنوں پر عام چھٹی ہونی چاہیے. حکومت خواہ ہم مسلمانوں کی چھٹیاں کم کر دے، لیکن اسے نان مسلم پاکستانیوں کے تہواروں پر عام چھٹیاں ضرور کرنی چاہیے. 4, اسلام آباد تمام پاکستانیوں کا دارالحکومت ہے، لہذا اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ٹیمپل سکوائر بننا چاہیے اور اس اسکوائر میں تمام مذاہب کی عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں. 5, سندھ ملک کا واحد صوبہ ہے جس نے ہندو میرج ایکٹ بنایا. اس ایکٹ کو ماڈیفائی کیا جائے، اسے نان مسلم میرج ایکٹ کا نام دیا جائے اور یہ ایکٹ اسی سال پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے. 6, یہ اعلان کیا جائے کہ ہم اس سال سے کسی نان مسلم کو صرف خوف کی وجہ سے ملک نہیں چھوڑنے دیں گے، یہ لوگ یہاں ہم سے زیادہ محفوظ ہوں گے. اور 7, اگلے سال سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بلاول بھٹو کی طرح نان مسلم پاکستانیوں کے تہواروں میں شریک ہوں گے. یہ صرف میری درخواست نہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کی درخواست ہے اور حکومت کو اسے توجہ سے سننا چاہیے. خواتین حضرات، آج بلاول بھٹو نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اقلیتوں کا پاکستان الگ ہو اور مسلمانوں کا پاکستان الگ ہو. غریب کے لیے الگ پاکستان ہو اور امیر کے لیے الگ. مزدور کا پاکستان الگ ہو اور سرمایہ دار کا پاکستان الگ. مشرف کے لیے الگ پاکستان ہو اور شہید رانی کے لیے الگ پاکستان. نہیں، بالکل نہیں. کیا یہ اعتراضات درست ہیں؟ کیا ملک میں واقعی اقلیتوں کے لیے الگ قانون ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ، اور بےنظیر بھٹو کے لیے ایک قانون ہے اور جنرل پرویز مشرف کے لیے دوسرا؟ اور کیا اس قسم کے لہجے کے ذریعے بلاول کو پنجاب میں لانچ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ مائزہ حمید صاحبہ، MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فراز سعید صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مائزہ حمید صاحبہ، بلاول صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، بات ان کی 100% درست ہے. اس ملک میں دو قانون ہیں. جنرل پرویز مشرف کے لیے ایک قانون ہے، بےنظیر بھٹو جیسی شہید جو ان کے لیے دوسرا قانون ہے، مزدور کا ایک الگ قانون ہے، سرمایہ دار کا ایک الگ قانون ہے. کم از کم قانون ہی ایک ہو جائے اس ملک میں، تو آپ لوگ کیوں نہیں کام کرتے اس وقت؟ شاہد چودھری صاحب، اگر یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اتنی زیادہ نہ ہوتی ملک پاکستان میں تو شاید قانون کا جو ہے تسلسل رہتا اور کانسٹیٹیوشن کا تسلسل بھی رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو اتنا اعتراض تھا یہ جو سیپریٹ قانون ہے ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، تو پھر ان کو پارٹی بننا چاہیے تھا، کورٹ میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. جب حالانکہ ان کی محترمہ بےنظیر بھٹو کی FIR جو کٹی تھی اس میں مشرف صاحب کا نام تھا، تو اصولاً تو ان کو جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. جس طرح الیکشن کمیشن، یہ جوڈیشل کمیشن میں یہ ساری پارٹی سے کٹی گئی تھی، تو اب جو ہے یہ جو سٹانس لے رہے ہیں، یہ سٹانس اس وقت لیتے اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے اس وقت. تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ہم نے اس کو اپہیلڈ کرنا تھا. سپریم کورٹ کی ڈیسیژن تھی. یہ آئینی فیصلہ تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا جانا؟ بالکل جی. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں، تو میں دیکھیں یہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چلے گئے 5 ججز بیٹھ کے، تو ایگزیکٹلی 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں. کیسز جو ہے وہ ان کے کنٹینیو. نہیں، آپ نے فیصلہ نہیں پڑھا میرا خیال ہے. اس فیصلے میں ایک لفظ نہیں ہے جی کہ آپ ان کو جانے دیں. انہوں نے کہا جی 2 فورم ہے جو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک فورم اسپیشل کورٹ ہے جو بنائے گی، وہ فیصلہ کرے گی، دوسرا حکومت کرے گی. سندھ ہائی کورٹ میں ہوا تھا اس وقت گورنمنٹ ہی لے کے یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ میں گئی تھی. تو میرا خیال ہے اگر ہم نے اس کو پرسیو کیا ہے، اور PMLN ایسی پارٹی ہے جس نے جو ہے ایک ڈکٹیٹر کو ہے اس کا کیس بھی چلایا، اس کو کورٹ میں بھی لے کے گئے، اس کی جو ہے پروسیڈنگز بھی ہوئی. یہ آپ کا اعزاز ہے، اور آخری اعزاز آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اس ڈکٹیٹر کو جانے دیا. بالکل جانے نہیں دیا. ان کے کیسز جو ہیں ان کے پینڈنگ ہیں اور وہ واپس آ کے ان کو فیس کریں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. یہ کورٹ کی ڈیسیژن تھی کہ وہ بیمار ہیں تو ان کو جانا ہے تو وہ چلے گئے، وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے گا سسی صاحبہ کہ یہ جو بلاول صاحب کی تقریر ہے میں نے سنی آج ہی، وہ ان کی بڑی ڈیٹیل پہ تقریر تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک تو اچھا کام کیا کہ ہولی کے فنکشن میں وہ گئے اور انہوں نے جو ہندو پاکستانی ہیں ان کو سپورٹ کیا. یہ بہت اچھا قدم ہے اور سب سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے، میں دل سے یہ سمجھتا ہوں.
لیکن وہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ دو الگ الگ پاکستان ہیں، دو الگ الگ قوانین ہیں، ایک تو شہید بے نظیر بھٹو جو ہے اس کے لیے قانون ہے، دوسرا جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے قانون ہے، ایک مزدور کا قانون ہے، ایک سرمایہ دار کا ہے، ایک کسان کا ہے، ایک آجر کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کا پاکستان ہے اور مسلمانوں کا پاکستان ہے. یہ بات درست ہے، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ یاد کیوں نہیں آتا؟ اس وقت آپ ان سارے معاملات کو ٹھیک کر لیں، کم از کم اس وقت ہی آپ ایک قانون بنا لیتے. میرے خیال میں آج بڑے اہم دن تھا، آپ نے بجا فرمایا، ہولی کا دن تھا اور پہلی دفعہ پاکستان میں کسی صوبے نے عام تعطیل کا اعلان کیا، اور یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب کو جاتا ہے. بڑی اہم اسپیچ تھی، اس میں جو بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، چاہے وہ مائنارٹی کے حوالے سے ہو یا اوور آل ہمارے جو بھی بنتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے یا رول آف لا کے حوالے سے، انہوں نے بڑی اہم تقریر کی اور انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا. انہوں نے واضح بات کی اور ڈٹ کر بات کی. انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ ہو کر بات کی کہ واقعی بے نظیر بھٹو شہید کے لیے ایک قانون تھا کہ ان کو جلا وطن بھی ہونا پڑا، ان کے سارے گھر کے ساتھ جو ہوا. اور شہید بھٹو سے آپ شروع کریں نا، سیشنز کورٹ میں مقدمہ چلا نہیں، اور پھر ان ججوں نے جنہوں نے پھانسیاں دیں، یہ سزائیں دیں، اور پھر اس کے بعد معافیا بھی مانگی، کہا کہ غلط ہوا. اور پھر جب ہم نے ری اوپن کرنے کی کوشش کی اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. پھر جس بندے کا نام آ رہا تھا چونکہ وہ بڑے ادارے سے کرنے کے لیے آپ کے اپنے وکلا بھاگ گئے تھے جی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ بابر روان صاحب وکیل تھے، اس کے بعد پیش ہی نہیں ہوئے، پارٹی چھوڑ دی انہوں نے. جاوید چودھری صاحب سارے ہیئرنگز میں خود وہاں تھی. جس قسم کا طریقہ کار تھا، جس قسم کا رویہ تھا اس وقت، افسوس کی بات ہے کہ خود جسٹس افتخار چودھری صاحب جو بیٹھے تھے اس وقت، اور بڑی امیدیں تھی. خیر اس پر میں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن اس وقت جو مائزہ میری بہن ہے، لیکن جو بات کر رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ جب بات کرتی ہے مشرف کے لیے آج کل ایسا لگتا ہے ترجمانی زیادہ ہو رہی ہے. جس طرح چودھری نثار صاحب اس دن بات کر رہے تھے، ایکسپلینیشنز دے رہے تھے، لیب جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ قصوری صاحب سے زیادہ، یا وہ ایک خاتون ہوتی ہیں آسیہ صاحبہ مشرف صاحب کے ساتھ، اس سے زیادہ وہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے، بتا رہے تھے وہ واپس آ جائیں گے، ان کے گھٹنے میں بھی تکلیف ہے، اسپائنل کارڈ میں بھی تکلیف ہے، اور یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ نے خود دیکھا کہ جوائنٹ اپوزیشن نے موشن جمع کروایا ہوا ہے، اور اس کو جو ملبہ سارا کا سارا انہوں نے کورٹس پر پرویز مشرف کے یہاں سے جانے کا ذمہ داری کورٹ کو بنایا ہے، تو اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ہوگی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور چیئرمین بلاول صاحب نے جو کیا جا رہا ہے آج، بلاول صاحب کو میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی تقریر میں اٹھائیں گے اور ان کو کچھ چیزیں ہیں جن کا وہ بھی اعتراف کریں گے، لیکن آج انہوں نے اعتراف اس چیز کا نہیں کیا کہ 5 سال حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور بے نظیر بھٹو نے خود ای میل کیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اور ان کے کچھ ساتھی انہوں نے جن کا ذکر کیا تھا کہ وہ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ ہمیں معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، اور ہمیشہ اشارہ تھا وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف ہوتا تھا، لیکن آپ وہ کیس ثابت نہیں کر سکے، اسٹیبلش نہیں کر سکے پورے 5 سالوں میں. تو آپ اس وقت تو قانون کو ایک جگہ کھڑا کرنا چاہیے تھا نا جی، ایک طرف مشرف ہوتا دوسرے بے نظیر بھٹو ہوتی. دیکھیں محترمہ صاحبہ ایکسٹریمزم کا وہ وکٹم بنی، اور ڈٹ کر انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بولا، انتہا پسندی کے خلاف بولا. مشرف پر سیکورٹی کے حوالے سے بہت بڑے سوالات آ رہے تھے، آپ سب کو پتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی، اور یہ بڑے جو آپریشنز ہوئے تھے جن کے نام اس کیس میں آ رہے تھے، ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے کارروائی بالکل ہوئی. آپ نہیں کہہ سکتے ہاں ٹھیک ہے کوalition میں ہم تھے. جس طرح ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ بیٹھی ہے ہر چیز تشتری پہ، یہ بھی شاید ہماری لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ 18 امینڈمنٹ لائے، جہاں لوگ چیختے ہیں کہ بھائی پروونشل آٹونومی زیادہ، میرے خیال میں بہتر رویہ ہونا چاہیے تھا ان کا آپ سے. نہیں تیسری مرتبہ بننے کا راستہ تو میاں صاحب کا کھل گیا. کا پاکستان ایک ہی ہے اور مشرف کا پاکستان دونوں ایک ہی ہیں یا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چودھری صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پاکستان ایک ہے، یا بلاول صاحب جو آج کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ابھی آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے یا چند دنوں پہلے وہ بسما جو بلاول صاحب کے پروٹوکول کی وجہ سے وہ معصوم بچی جو ہی تھی وہ شہید ہو گئی.
تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو یہ بھی ایک عکاسی کرتا ہے بسما کا پاکستان بھی ہو رہا ہے، بلاول کا پاکستان، بسما کا پاکستان ایک ہے اور بلاول کا کہاں سے کہاں لے گئے آپ؟ دوسری بات شہباز شریف صاحب کے پروٹوکول میں مسائل نہیں ہوتے کیا؟ یہ کس قسم کی بات کہاں سے ملا رہے ہیں آپ؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وی آئی پی کلچر کیا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے؟ سیکورٹی تھریٹس نہیں ہے کیا بھٹو فیملی کو؟ جی اچھا جی عمران صاحب، اچھا سنیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون. ایک غریب اگر معمولی سی غلطی بھی کر دے تو کیا ہم اس کے اوپر پوری تعزیراتی پاکستان لاگو کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہمارے سامنے ہے کہ ٹی وی چینل کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار دی گئی، لوگ شہید ہو گئے. کہاں ہے قاتل؟ کس کو سزا دی گئی؟ تو یہ کوئی عام سی بات ہے، یہ اس میں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام موجود ہے جو غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے. اب مشرف کی جو بات ہوتی ہے، دیکھیے ابھی مائزہ بیوی نے بات کی کہ ہم نے واپس آئیں گے وہ نہیں، انہوں نے آئین کی پاسداری، انہوں نے کہا کہ آئین کی پاسداری کے لیے ہم نے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا تھا، انہوں نے آئینی اقدام اٹھایا. آئینی اقدام تو اس وقت نہیں تھا جب آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے اس میں شریک تھے، ان کے اوپر بھی مقدمہ چلانا چاہیے تھا. زاہد احمد صاحب ہے، زاہد احمد صاحب ہے، امیر مقام ہے، ماروی میمن ہے، دانیال عزیز ہے، بہت سارے نام ہیں. مطلب میرے خیال سے زاہد احمد صاحب تو اس کیس کے اندر بالکل شامل ہیں، موجود تھے. جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں. جہانگیر ترین صاحب تو نہیں، کیس میں تو نہیں. نہیں میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کی پارٹی میں ہے نا. آپ کو جواب مل گیا نا؟ آپ کو میں بات آپ کی پارٹی میں تو ہے، پارٹی کا حصہ ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. زیادہ تو آپ کی پارٹی. اچھا اگر مائزہ کم از کم ہم نے یہ نہیں کہا تھا، آپ کے ایک وزیر نے کھڑے ہو کے ٹی وی چینل کے سامنے سب کے سامنے کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا، کیا اس نے ریزائن کر دیا؟ کیا الیکشن سے پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کیسز جو ہیں ختم کر دیے جائیں گے یا مشرف کے خلاف کیسز نہیں چلیں گے تو میں ریزائن کر دوں گا. مجھے اسے کلیریفائی کر دینے. دوسری بات یہ کلیریفائی کر دیں کہ عمران خان صاحب جو ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ جاتے ہیں ان کو کیا انٹرسٹ ہے وہاں پہ کے پی کے میں، کیا آپ کو مفادات مل رہے ہیں، اس کا جواب دے دیں. اگر آپ دوسروں کا انصاف کی علیحدہ بات کرتے ہیں، اپنے انصاف کی علیحدہ بات کرتے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن دے دیں آپ کہ کیا آپ کے انٹرسٹ ہے کہ آپ انڈیا جو ہے وہ ملک ریاض کے جہاز میں گیا. میرے یار سننے دیکھیں، جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو اس طرح آواز اونچی کر کے سنیں. مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. مجھے اس کا کوئی علم آپ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اس وقت کہتے ہیں علم نہیں ہے. نہیں مائزہ، آپ اس طرح چیخ کے آواز آپ خاتون ہیں، آپ خاتون ہیں، پاکستان آپ خاتون ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. میں جب آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جواب تو دینا اور ایسے بزنس مین آپ جو ہے ڈیلز بھی کر رہے ہیں، آپ ان کے جہازوں میں بھی جا رہے ہیں، آپ ایکسپلینیشن کر کے ہم ہر کام اپنی منشا کے مطابق نہیں کرتے. آپ نے کیا منشا کے جہازوں میں کون گھومتے ہیں؟ پاکستان ایم سی بی کس نے ان کے تھرو بھیجا؟ منی لانڈرنگ کا کیا چکر چل رہا ہے؟ مطلب سنیں مائزہ، آپ خاتون ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر ویسے سوال جاوید صاحب آپ پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ہی از اے پبلک ریپرزینٹیٹو. اب جو جواب دیں گے نا آپ اس کو برداشت کر لیجیے. اچھا یہ واقعی ملک ریاست کے جہاز میں گئے؟ میری بات سنیں گے تو مطلب اس طرح تو پروگرام ہوتا. یہ خاتون ہے، یہ چیخے گی، چلائے گی، میں کر سکتا. میں اپنی بات مکمل کر دوں. میں نے مشرف سے سٹارٹ لیا تھا، ابھی میں اپنی آگے بات کر لوں. ہاں میں سب باتوں کا جواب دوں گا. میں نے بات کی کہ ان کے ایک وزیر نے ٹی وی چینل کے سامنے کہا تھا کہ اگر مشرف باہر چلے گئے میں ریزائن کر دوں گا. کہا ہے ان کا ریزائن. نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے تقریریں کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشرف کے اوپر بے نظیر قتل کا، اکبر بگٹی کا، لال مسجد کا، یہ سارے الزامات، قتل کے دعوے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بے نظیر قتل کیس میں یہ ملوث ہے، لال مسجد میں یہ ملوث ہے، اکبر بگٹی والی میں یہ ملوث ہے. اتنے قاتل اور اتنے قتل انہوں نے گنوا دیے کہ اس میں یہ ملوث ہے. آرٹیکل 6 یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو دھرنے سے دھرنے کی بات کی ریالٹیز. دیکھیے یہ غدار ہے، یہ غدار ہے. یہ کون کہتے تھے کہ نواز شریف کہتا تھا، ملک کا وزیر اعظم کہتا تھا. آج پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ چودھری نثار کو انٹیریئر منسٹر کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اور ان کو ترجمانی کرنی پڑتی ہے مشرف صاحب کی کہ ہم نے اس کو کیوں بھیجا. مطلب یہ غلط ہے. آپ نے دعوے کیے تھے، آپ اپنے جواب دیے اور ہم نے کہا کہ آرٹیکل 6 اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو پورا آئین اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کیا کچھ کہا گیا، اس کے اوپر منع عمل کیجئے. جو آپ کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں آپ کیسز چلا دیجئے. وہ جو ان کا نقطہ اور مجھ سے جو سوال کیا گیا، مجھے اس کون سے جہاز میں گئے، کس طرح کے کیوں نہیں پتا ان کو؟
बताएं ना, इसका जवाब साफ, सबको पता है, सब نہیں दुनिया آپ को کو पता پتا है कि ہوگا, मलिक مجھے रियाज- نہیں پتا. نہیں, मुझे क्यों مجھے عمران خان کا پتا ہے کہ میری لیڈر جو ہے وہ اکانومی کلاس کے عمران خان صاحب میرا لیڈر جو ہے ملک ریاض میرا صاحب لیڈر کے جو ہے پلیل میں وہ اپنی انڈیا کی ایک political بزنس مین men- کے ساتھ نیچی ملاقاتیں چپ چپ کی ملاقاتیں نہیں کرتی. نہیں، انڈیا آپ کا اس کا جواب میرا دینا، لیڈر بھائی. مودی کو اپنے گھر میں یہ اپنی دیکھا، یہ پوتی تو کی پھر شادی پہ نہیں جاوید صاحب بلاتا, انہوں نے تقریر کرنی اپنی ہوتی ہے، پوتی ان کی کو شادی پہ تقریر نہیں کرنے بلاتا. کیا کرنی. میرا لیڈر کم از کم یہ نہیں کرتا. آپ ملک ریاض کے کہ پلین مودی پہ نے گئے کہ مودی نہیں نے گئے؟ افغانستان میں کیا ملک بیان دیا, ریاض کے پلین پہ پاکستان گئے کہ کے نہیں گئے؟ خلاف اس نے بیان دیے. اور اچھا ویسے مائی صاحب ایک سوال, مائی صاحب آپ سے بھی ایک سوال, کہ ملک ریاض کے پلین میں کیوں گئے؟ اچھا مائی صاحب ایک اور سوال میرا یہ ایک point کہ اگر سوال. فرض کر لیجئے کہ وہ ملک ریاض صاحب کے جہاز میں چلے گئے ہیں تو اس میں کیا پرابلم نہیں، ہے؟ میں- پاکستانی یا ملک ریاض بالکل تو اور سارے سیاستدان ان کے جہاز استعمال کرتے دوسرے ہیں. لوگوں کے بارے عمران خان نے کر لیا تو کیا ہو؟ دوسروں کے مجھے اس کا لیے کنفرم ہے. قانون اور ہے, مجھے- دوسروں کے لیے مجھے نیا منشا کا پاکستان اور کنفرم ہے, ہے. اپنے لیے پاکستان مجھے اور ہے. منشا کا کنفرم ہے. آپ کسی یہ وجہ چیز سے ان کا پروگرام ہو جہاز سکتا. لے کے گئے نا, Point کیا تھری پہ انٹرسٹ تھا آپ- آپ کا, کیا ڈیل ہوئی جس کی وجہ سے آپ جو ہے ملک تو ریاض آپ کے پلین بتائیں, پہ گئے نا؟ ڈیل آپ کون بتائیں کرتی نا, ہے؟ آپ گئے جہاز پہ گئے ہیں نا, تو جواب دیں اس کا. میں کہہ رہا ہوں کہ چپکی چپکی ویسے ملاقات یہ ہے کہ جاوید اگر صاحب ملک اس سے ریاض میں صاحب کی ایڈ بات کرنا کریں چاہ رہی تو آپ کی الیکشن کمپین کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں, وہ چھوڑ دیجیے آپ کی دیکھیں, پاکستان ہمیں پیپلز تو پارٹی میری کی. بات سنیں, عمران خان ایک بڑی پارٹی ہے, صاحب, تو میں اس کو چاہ بھی رہی ضرورت ہوں, پڑے ان گی سے جہاز سوال سے اس نہیں لیے ہو. پوچھ رہی ہوں کہ جب کہتے ہیں ہم ڈرائی جی کلین سچی پارٹی صاحبہ. ہیں, ہم کوئی غلط جب کام کر نہیں عدالت کی سکتے. باری آئی تھی, پھر آپ ایک بزنس مین جب کے ساتھ عدالت- جس کو آپ میں اس کا گالیاں جواب دیتے ہیں, دیتا ہوں. اگر یہ شور آپ جمع کرائیں جی سچی صاحبہ, اگر یہ شور سچی جمع صاحبہ. کرائیں, آپ کیا کو پتا انٹرسٹ ہوگا, ہے اس کا آپ جواب کو دیں. پتا ہوگا کہ سچی جب صاحب عدالت بول. میں کیس چلا ملک ریاض کا اور بھائی چیف سننا جسٹس کے حوالے چاہیے. سے, تحریک انصافی وہ پلیز اجتماعی ان کو جھوٹی تھوڑا سا چوک میں خاموش دھرنا کرائیں. کر کے بیٹھ گئی کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہوں گے, عامر صاحب کے چودھری ساتھ صاحب ہوں گے. ان کو تھوڑا خاموش کرائیں, کے تو میں ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی سچی ہوں. صاحبہ, جی سچی صاحبہ ایک منٹ رکیے. جی سچی صاحبہ, خاموش کر. جی فرمائیے ہاں. سچی صاحبہ. ہاں, جب سے میاں منشا اور دوسروں پر نیب نے اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا, کیونکہ پہلے تو کارروائی فقط سندھ میں ہو رہی تھی, پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل ہے, تو اس میں سے یہ جو ہے اسمیل ضرور ڈیل والی آ رہی ہے. اور یہ ای سی ایل کے حوالے سے مشرف کی بات ہوتی ہے, تو پلیز یہ مت بھولیے کہ ای سی ایل کے حوالے سے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے سینٹ میں یہ بات ریز کی تھی, اس کے بعد یہ نام ڈالنے والی بات آئی تھی. یہ آپ اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں, یہ لوگ ان کی, لیکن لوگوں کی پبلک کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے کہ جو لیکن یہ دور حکومت تھی 5 سال میں مشرف صاحب کتنی دفعہ یہاں پہ پاکستان چکر لگاتے رہے, سیر و تفریح کر کے واپس جاتے رہے, واپس آ کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی, وہ تو آزاد شریف کو بتا سکتے تھے. امینڈمنٹ میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا بار نہیں ہٹاتے تو آج نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے تھے. پولیٹیکل آج تک آپ ایٹین امینڈمنٹ میں مارنے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے خود آنکھوں سے بھیجنا ہے, اور یہ بالکل اعتراضوں والی کھیل ہے. ڈیلیورنس پہ آتے ہیں اس وقت پیپلز بات کر رہے تھے کیونکہ یہاں غلط بیانی, یہ دیکھیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. معزز صاحب اپنی ٹائم پر بول سکتی ہیں, یہ بات نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, ہر کسی کو اسپیس ملنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. دیکھیں, نیب کے حوالے سے سارا وقت جو ہے یہ پکڑ دھکڑ سندھ میں تھی, اور ہم اس کو فیس بھی کر رہے تھے, کنڈیم بھی کر رہے تھے, لیکن کورٹس میں پیش بھی ہو رہے تھے. ساری جو ہے وہ صوبہ سندھ میں سارا ملبہ گرا ہوا تھا. ہمیں شاید سزا مل رہی تھی 18 امینڈمنٹ کے بعد, جس کا یہ سارا کھا رہے ہیں پی ایم ایل این والے, کی تیسری مرتبہ شاید ہمارے قصور یہ تھا کہ ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کا راستہ کھولا. اور اس کے بعد یہ ہے, جب سے نیب نے اپنا تھوڑا سا بھی ہاتھ تنگ بھی نہیں ہوا, گلا پٹا تنگ نہیں کیا, فقط انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور کچھ ایک دو کیسز میں تھوڑا, اور میاں منشا صاحب جیسے لوگ ابھی, اور میگا پروجیکٹس میں جس پر ڈھکنا رکھا ہوا ہے, یہاں تو چھوٹی چھوٹی کرپشن پہ اچھالا جاتا ہے نا, اس وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, سزا جزا ہر جگہ, لیکن یہاں میگا کرپشنز کے بڑے بڑے قصے ہیں پنجاب میں, اور وہ کسی بھی صوبے میں نہیں ہونی چاہیے. اس پر تھوڑی سی اگر کسی نے انویسٹیگیشن تو کیا بات کو جا کیا کر لی, تو اس پر ہم نے دیکھا. میں نے وقفہ لینا ہے سجی صاحبہ, دو چیزیں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دوبارہ آپ ہی کی طرف آئیں گے وقفے کے بعد. پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کا پچھلے دن دعویٰ تھا کہ اگر رتی برابر بھی پنجاب میں کرپشن نکل آئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. پہلی بات تو یہ ایک دعویٰ ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو رتی برابر کرپشن ثابت کرنی پڑے گی پنجاب میں, اور وہ فارغ ہو جائیں گے. ایک تو بڑا اچھا آپ کے پاس یہ نقطہ ہے کہ آپ یہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دور میں کچھ نہیں کر سکے اور ان سے آپ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں, تو یہ تضاد کیوں ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سسی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب کی تقریر سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پنجاب میں آ رہے ہیں اور واقعی اس بار پورا فورسفلی پنجاب میں آ رہے ہیں, واقعی آ جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ جو ایک ڈیل کا تاثر تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ پنجاب آپ کا, سندھ ہمارا, اور اس کو آپ ختم کر دیں گے اس تاثر کو؟ جاوید صاحب بالکل آپ نے یہ جو اہم نقطہ اٹھایا ہے, وہ جا رہے ہیں صدرن پنجاب میں ان کا جو ہے جلسہ بھی ہے اور ان کی انٹریکشن میٹنگز مسلسل ہوتی رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2015 کے آخر سے مڈ سے بلکہ وہ خود ہی ساری چیزیں ہینڈل بھی کر رہے ہیں, وقتاً فوقتاً بھی رہے ہیں. ابھی اسلام آباد گئے تھے, وہاں بھی آزاد کشمیر اور یہ جو ہمارے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سارے ڈیلیگیشن سے وہ مسلسل رابطے میں رہے. پنجاب کے بھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں, یہاں بھی وہ کال آن کرتے رہتے ہیں, ہمارے جو بھی وہاں سے ہیں عہدیدار صاحبان ہیں, اور ابھی بھی وہ جا رہے ہیں کیونکہ صدرن پنجاب نے پیپلز پارٹی کو ویسے بھی نون لیگ کے قلعے میں نقب لگانے کے لیے تیار ہیں آپ اور آ رہے ہیں آپ, کیوں نہ لگائیں؟ کیونکہ ہمارا ووٹ بینک وہاں رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ جہاں دوسرے فیکٹرز ایلیمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا, وہیں تھوڑی سی تنظیم سازی کے حوالے سے ہمیں بھی شاید جتنا دینا چاہیے تھا. یہ فرمائیے کہ پنجاب میں ایجنڈا کیا ہوگا کہ کرپشن کو اٹھائیں گے آپ؟ جس طرح آپ ہمیشہ نیب کی بات کرتے ہیں, رینجرز کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں آنا چاہیے ان کو, پھر آپ میگا کرپشنز کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد چیف منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ رسمی طور پر بھی کرپشن ثابت کر دیں. تو یہ آپ کرپشن کے کیسز لے کے آئیں گے پنجاب میں؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی الزاموں کی سیاست نہیں کی ہے انہوں نے. وہ ان کا بیسک جو چیز ہے, جو اصل جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ ملنا, ان کے مسائل سننا. ہی از اے ویری گڈ لسنر ایز ایوری بڈی نوز دیٹ. باقی جو ہے معاملہ ہے پنجاب میں, کسی کو دبا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں کچھ نہیں ہے. پنجاب میں ابھی تک شاید کسی بھی جماعت کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی, اور مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی جتنا ریسپانس ملا, پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں یہ لوگ غائب رہے ہیں کافی عرصہ, تو ان کو بہت بڑا فورم تھا, وہ ہم اٹھا رہے ہیں سینٹ میں, ہم قومی اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, جو بھی ہیومن رائٹ کے ایشوز ہیں. ہم جی اوکے مراد صاحب, ایک حقیقت تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مضبوط تھی پنجاب میں, لیکن ایک ویکیوم کریٹ ہوا 2013 کے الیکشنوں میں, اور اس ویکیوم کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا تھا. لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں آپ مار کھا گئے ہیں اور دوبارہ پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میدان سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں, ابھی مجھے سارے وہ حمزہ شہباز کی ڈیٹیلز آئیں کہ 2008 کا ان کا الیکشن کمپین جو تھا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ملک ریاض نے کروایا تھا, اور وہ جہاز بھی ان کا استعمال ہوتا تھا اور الیکشن کمپین بھی ان کے تھرو ہوا تھا. حمزہ شہباز کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے. نہیں, اور ایک منشا کے حوالے سے ایک اور سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ جب منشا کی بات آئی تو انہوں نے کس طرح اس کا دفاع کیا تھا. وہ دفاع کون کر رہا ہے؟ حکومت دفاع کر رہی ہے ایک میاں منشا کی, اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے ان سے فائدے لیے ہے اور آپ کو ان سے ذاتی مفاد ہے, تو اس لیے آپ ان کا احتساب نہیں چاہتے. میں جواب لے رہا ہوں, ماجد صاحب اگر جواب دینا چاہیں, لیکن آپ ویسے میرا خیال خاموش ہے, آپ کی خاموشی نیم رضامندی. نہیں, ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ بیریا ٹاؤن شاید کے پی کے میں بھی بن رہا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی انٹرسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہے, جس کی وجہ سے ایک فیکٹ بنتا ہے, اس سے ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہے, ایک صوبے کے جو ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے. پھر آپ جو ہے ایک ٹکٹ کٹا کے جو ہے جہاز پہ جو ہے پی آئی اے کے, آپ کیوں نہیں انڈیا جا سکتے تھے؟ آپ کو پرائیویٹ پلین چاہیے تھا. ملک ریاض صاحب کے جو جہاز لے کے گئے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی انٹرسٹ تو ہے. ملک ریاض مفت کا جہاز تو نہیں ہے, ان کو دے رہے تھے, اور جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز بات میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ ہم نیا پاکستان ہے, ہم دودھ کے دھلے ہیں, ہم لوگ ٹرانسپیرنٹ ہیں, ان کا کیا بنتا تھا کہ ایک بزنس مین کے جہاز میں آپ پرائیویٹ پلین پہ جا کے جو ہے انڈیا جائیں, وہ بھی ان کی پارٹی. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی برے ہیں تو یہ بھی برے ہیں؟ دونوں ثابت نہیں کرنا چاہتی, میں وہ ایکسپلینیشن مانگ رہی ہوں ایک الیکٹڈ پارٹی سے جو
جو کلیم کرتی ہے کہ ہم بہت صاف ستھرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح بلاول بھٹو کی بات کی گئی, پرفارمنس ان کی آپ نے سندھ میں دیکھ لی ہے. اب یہ صرف مراد آپ نے کہا تھا مجھے بہتر ہے. ایک منٹ, میں صرف ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں ان کی پرفارمنس جو ہے بہت بری رہی صدر پنجاب میں, اس لیے ان کو ووٹ نہیں ملے, ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں ملے. بات سیدھی سی ہے, دہشت گردی کو ہم نے للکارا, چیلنج کیا. اگر یہ کوئی رزلٹ ہو, یہ 2-3 سال حکومت کے گزر گئے نا, ملک پر آج بھی چیف منسٹر کے گھر کے سامنے جو کوڑا دہشت گردی کو تو یہ نہیں کیا. بینظیر بھٹو نے چیلنج کیا, وہاں پہ نہیں کیا. آج کیا ہوا میں آ رہے ہیں, مجھے یہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو کیا پنجاب میں تو ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, پنجاب میں مجھے بولنا ہے پہ کہاں کام ہو رہا ہے. جی سچی صاحبہ پورا پھینکا جائے گا. مجھے بولنے دیں, میں کہہ رہی ہوں یہ ہم نے یہ خواتین کی بل کی بات ہوتی ہے, وہ تو حملہ ہے. ہندو میرج ابھی بل آیا ہے, یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے جو بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب نے کی. بل بھی آ گیا نا پنجاب میں, لوگوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوں میں بڑی بات ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے. ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیا جائے. ہم نے اگر پنجاب میں رستہ اگر ہمارا روکا گیا تو دہشت گردی کے خلاف محترمہ صاحبہ کھڑی ہوئی, اور یوسف رزاق گیلانی صاحب کا بیٹا اغوا کیا گیا, سلمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, اور ابھی وہ واپس آیا ہے, اور ہمارے کتنے لوگ شہید کیے گئے, اور شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب یہ دہشت گردوں کو کتنی پناہ دیتے رہے, ان کا دفاع کرتے رہے, یہ لوگ نہیں بھولیں گے. اور پیپلز پارٹی ہر محاذ پر آگے تھی, جو بھی لبرل فورسز ہیں یہ بات ان کو یاد ہے اور یاد رکھیں گے. ہم پروگریسو سوچ والے تھے, ہم پر جو ہے انگلیاں اٹھتی تھی, ہم نے سارے ایکسٹریمزم والے فیکٹرز کو, ایلیمنٹس کو چیلنج کیا. لیکن سلمان تاثیر صاحب کے ذکر کر رہی ہیں, آپ کی پارٹی تو ان کے جنازے میں بھی نہیں گئی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. ڈیوائڈ اور پولیٹیکل اتنی کنٹراڈکشنز کے باوجود ہم نے سندھ میں بالکل ڈیلیور کیا, آپ نہیں کہہ سکتے. اور کیونکہ وہاں شہباز شریف صاحب کوئی کرپشن کا ڈھکن کھولنے نہیں دیتے ان کی ٹیم اور رانا ثناء اللہ صاحب, تو اب نیب آئی ہے تو آپ نے خود دیکھا کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دے رہے ہیں. ابھی انہوں نے پنجاب کی بات کی اور کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. آج پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی کرپشن کے حوالے سے, تو تحریک انصاف کی طرف سے میں نے بات کی اور پی ایم ایل کی طرف سے پرویز رشید صاحب نے بات کی, اور انہوں نے پیپل پارٹی نے ایک موشن موو کیا. انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ صوبے میں کارروائیاں نہیں کر سکتی. اب یہ نیب کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہے اور پنجاب کی کارکردگی کی بڑی بات ہوتی ہے, یہ کیوں شروع ہو گیا؟ آئی پی پیز کو جو 450 بلین دیے گئے تھے اس میں کرپشن کی باتیں ہوئی اور بغیر آڈٹ کے آپ نے دیے. جب سوالیہ نشان پڑا تو کیا ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نیب کے اوپر تنقید کرنے لگے. میٹرو کے حوالے سے جب تحقیقات شروع ہو گئی, اور حکم کس نے دیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ اس کی تحقیقات کروائے, تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی. دیکھیں وہ شہباز شریف صاحب نے کل آفر دیا آپ کو کہ رتی برابر کرپشن ثابت کریں, وہ استعفیٰ دے دیں تو ثابت کر دیں, استعفیٰ دے دیں گے. بھائی میں عرض کروں دیکھیں, جب آپ اس کی تحقیقات کریں گے, جب آپ پوچھیں گے, ابھی تو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا نا کہ اس کی تحقیقات آپ ثبوت لیں. آپ سنیں, آپ اتنے زیادہ ثبوت کنٹینر میں لہراتے رہتے تھے. میں کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, مراد سعید صاحب سے یہ کلیریفائی کر دیں کہ احتساب کمیشن جو انہوں نے اپنا بنایا تھا اس کو کلیریفائی کر دیں. وہ ٹھیک کر دیا, وہ جو ان کی غلطی تھی اپنی وزیر کو جیل میں ڈال دیا ہے, امینڈمنٹ واپس لے لی ہے. آپ کے وزیر کے اوپر کرپشن کی داستان ہے. آج مجھے جواب کیا ملا؟ آج جواب کیا ملا کہ یہاں پہ پگڑیاں اچھاڑی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف کریں, کسی چیز کے خلاف کریں, ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نیب کی جو ہے اس میں امینڈمنٹ لاتے ہیں, تو ہم نے بھی 3 پوائنٹس اس میں دے دیے. میں نے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اور ہم نے پوائنٹ نمبر 1 کیا کہ پلی بارگیننگ ختم کر دیں. ہمارے ساتھ کسی نے اتفاق نہیں کیا. پلی بارگیننگ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 100 کروڑ کی چوری کی ہے, وہ 20 کروڑ دے دے گا, 80 کروڑ معاف, عوام کا خزانہ معاف کر دیا گیا, اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا. دوسرا نقطہ ہم نے یہ دے دیا کہ آپ کو جو نیب کے اوپر جب آپ بات کرتے ہو تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر اکٹھے ہو کے نیب کا چیئرمین لگاتے ہیں. پھر جب پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کی کیسز 18ویں ترمیم ہے نا, وہ امینڈمنٹ کی بات ہوئی, 22ویں ترمیم کر لیں. امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں, نیب کے چیئرمین کو خوشی شاہ صاحب نے الگ سے میٹنگ سے امینڈمنٹ کی بات واپس آتا ہوں, ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مراد صاحب, ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ اقلیتوں کے لیے قوانین بن رہے ہیں. جیسے ہندو میرج ایکٹ بنایا انہوں نے, بہت اچھا. دوسرے صوبے ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو اگنور کر دیتے. تو یہ سارے ملک میں ایسی چیزوں پہ کیوں نہیں قوانین بنتے؟
चौधरी साहब होने चाहिए और बनने चाहिए। आप अगर मुझे मौका दिए तो मैं अपनी जो बात शुरू की थी मैंने वो कंप्लीट कर दूं। माजिदा साहिबा ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इनकार नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, उसमें हमने कहा कि जब अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब इकट्ठे बैठ के नैब का चेयरमैन लगाएंगे तो फिर यही होगा जब नैब 12 केसेस प्राइम मिनिस्टर तो आप तरमीम करवा लेना, 22वीं तरमीम कर लेना उसमें। मैं आ रहा हूं ना उस पे कि हमने अमेंडमेंट वो जो बिल आज जमा कर दिया है उसके ऊपर आ रहा हूं कि जब 12 केसेस सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का केस था, उसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ का केस था। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि नैब के ऊपर एक चढ़ाई की गई, शोर मच गया, वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन लिए। तो मुझे दूसरी बात हमने उसमें क्या कहा कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाए, फिर उसके बाद आप सर्च कमेटी बनाए, सर्च कमेटी इंडिपेंडेंट हो और वो खुद बना दे उसको, उसकी सिलेक्शन कर दे। तो जब चेयरमैन इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनोमस आप कहते हैं कि बॉडी है, तो फिर उसको वही इख्तियार भी दे दो। तीसरी बात है कि सबूत की बात की कि आप सबूत दे दे। देखिए मैं जब 980 बिलियन की वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में करप्शन की इरेगुलरिटीज का जिक्र करता हूं तो ये मैं नहीं कहता, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है। वो कहता है कि इरेगुलरिटीज हुई, इतनी की करप्शन हुई। जब मैं मेट्रो की सुनिए जी, जब मेट्रो की मैं बात करता हूं तो ये हाई कोर्ट ने कहा, नैब ने, और नैब ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। जब मैं ये पूरी ऑडिटर जनरल की पंजाब के हवाले से करप्शन का जिम्मेदार कौन है इस मुल्क में? देखिए जाहिर सी बात है कि जो उनको पुष्पनाई करते हैं, हुक्मरान उसमें होते हैं, सियासतदान होते हैं, जो टेंडर करते हैं, जो पैसा बनाते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज है, प्लाजा का भी इतनी प्रॉपर्टी है, प्लाजा का भी है। कुछ अरसा पहले वज़ीर आज़म की साहबजादी ने कहा था कि हमारा कुछ नहीं है बाहर। फिर उसके बाद इसको मैं क्लैरिफाई कर, फिर उसके बाद अर्ज होगा, शुरू कर देंगे। आखिरी बात, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जहाज की एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई। दूसरी बात मैं क्लेरिफाई कर दूंगी, आपने आपके सामने वो इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी की गार्डियन है, ट्रस्ट है और उसका ओनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर उस बात पे बात क्लैरिफाई कर दी गई, उसको बार बार में तजाद में लाने का क्या फायदा। दूसरी बात ये कि देखिए अगर उनके साथ ज्यादा की वहां पे प्रॉपर्टी है तो वो पब्लिक फिगर नहीं है, उनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब की वज़ीर खजाना इजाज़त नहीं दिया। क्या इसी वज़ीर खजाना ने अपने टैक्स से बचने के लिए अपने बेटे को 40 लाख के कर्ज की बात नहीं की थी? आज ये सबूत नहीं है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग सबूत है ना, ये सारी चीजें सबूत है ना। हमने आगाज कर दिया, अपने वजीर को पकड़ा, हम उनसे अर्ज कर रहे हैं कि जब आपको के ऊपर केसेस आएंगे, जब आपको के ऊपर केसेस आएंगे, तहकीकात होगी। आज के दिन केपीके में बच्चों को जो तालीम टेक्स्ट बुक्स मिलनी थी ना वो नहीं मिली अभी तक, जो है जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया हुआ है उनको, और उनके इम्तिहान जो है सर पे खड़े हुए, ये हालात हैं सूबे के, और एग्जाम पे एग्जाम लगा। आपके पास सबूत ही नहीं है, कार्रवाई हो रही है पंजाब में, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, पंजाब में कार्रवाई हो रही है। चंद सेकंड चौधरी साहब सबूत की बात गवर्नमेंट मेंबर होने का मतलब ये गवर्नमेंट के नहीं दिया था, मैं ये अभी सबूत देती हूँ कि ये जो है इमरान खान साहब मलिक रियाज साहब के जहाज पे गए हैं, तो दो बातें जी बोलिएगा सदी साहब, इनको खामोश कराएं प्लीज, दिस इज नॉट द वे। यहाँ बैठा है तो ये नहीं है कि बड़े सूबे से आप है तो मुसलसल बोलते जाएंगे, जो बैठी है हमारी बहन, ये तो कोई तरीकेकार नहीं है, ये न कोई पार्लियामेंट है न उनका जर खरीद या कोई फार्म हाउस है। मैं जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगी, मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मैं ऐड करना चाह रही हूं कि आपने बड़ी अहम एक नुक्ता आपने उठाया, और दोनों ये साहिबान और साहिबा बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, वो ये है अकलियतों के हवाले से, वो था लेजिस्लेशन के हवाले से। हमने ठीक एक चीज की, अभी भी बहुत सारी चीजें करनी है। अभी हम आज आपने देखा चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि हम जो फोर्स मैरिज है हिंदू कम्युनिटी में या दूसरे मज़ाहब के हवाले से, गैर मुस्लिम जो भी है, हम उस पर भी लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान में एक जो है अक़ीदत के हवाले से जो पंजाब में आया ना, तो आप ह्यूमन राइट्स की बात एक सेकंड में मैं बात पूरी कर लूं, मायरा साहिबा मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। मैं चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में
میں بات پوری کر لوں مائزہ صاحبہ, میں نے تو آپ کو بڑا سیریس سنجیدہ سمجھا ہوا ہے, آپ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہی ہیں, دیٹس ناٹ دی وے, یو ول ہیو ٹو لسن ٹو می. دوسری بات یہ تھی کہ نیب کے حوالے سے جو بات آ رہی تھی مسلسل کہ بھائی چیئرمین صاحب دونوں نے لگایا, اپوزیشن نے یا کس نے, تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ تھی, اور ہم نے خفیہ میٹنگز نہیں کی. نیب کے ساتھ جنہوں نے خفیہ میٹنگز کی ہیں وہ بات لوگوں کو پتا ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں پتا ہے کہ کون سی پارٹی جو حکمران پارٹی ہے وہ بلی کی طرح نیب کو کان سے کھینچ کر چلاتی رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نان مسلم کیا, ہلو بات کریں نا جی, کھل کر بات کریں, نام بتائیں. میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. کرپشن سندھ میں نظر آ رہی ہے, کرپشن نکل سندھ میں رہی ہے, پنجاب میں ہم نے کہا ہوا ہے اوپن پلینگ فری, آپ آ کے ہماری کرپشن ثابت کریں, وہ ثابت نہیں ہو رہی. پرفارمنس سب سے زیادہ بہتر پنجاب کی ہے. پاکستان کا یہی ایشو ہے کر لیں کہ اس میں جو ہولی کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں دھواں بہت ہوتا ہے, منسٹر گئے, آگ کہیں نظر نہیں آتی. اگر بل کی بات کریں میں کی جو پروٹیکشن تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.